اللہ کے رسول علیہ السلام نے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے حکم دیا اپنے صحابہ کو کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ دوسرے صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. بہت دھیان سے سننا اور پورا نقشہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جب گئے سرکار مدینہ گئے تو دوسری ہجری میں ہی جنگ بدر ہو گئی. جنگ بدر میں 70 کفار مارے گئے، 70 قید بنائے گئے، بڑی شکست کھانی پڑی ان کو. تو ان سارے مشرکین نے دار الندوہ میں میٹنگ کی کہ اب کیا کرے، بدلہ کیسے نہیں. کہا جو وہ حبشہ کی طرف گئے ہیں نا ان کو وہاں سے واپس لاتے اور مار ڈالتے تاکہ بدر والوں کا قصہ تمام ہو جائے، ان کا بدلہ لے لیا جائے. کہا اب نجاشی کے پاس جائیں گے حبشہ میں تو کیسے جائیں گے؟ کہا مال اکٹھا کرو. فَأَجْمَعُوا مَالًا وَأَهْدُوهُ إِلَى النَّجَاشِ لَعَلَّهُ يَدْفَعُ إِلَيْكُم مَّنْ عِندَهُ مِنْ قَوْمِكُمْ. مال اکٹھا کرو، ہم مال لے کر جائیں گے، نجاشی کو ہدیے تحفے دیں گے تاکہ وہ ہمارے آدمی کہہ کر ہم ان کو واپس لائیں گے، پھر ان کو مار دیں گے. گئے وہاں پر جا کر کے یہ ساری باتیں کی. تو جا کر سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کے کچھ لوگ بھاگ کے آ گئے ہیں، نیا دین انہوں نے لیا ہے، وہ یہاں بھی آ کر فساد پھیلائیں گے اور یہاں بھی آ کر جھگڑے کریں گے، تو اس لیے تم انہیں ہمارے ساتھ واپس بھیج دو. اور کہا، اور یہ دو جو گئے تھے نا من ذوی رأیکم، عرب کے بہت ہوشیار عقل مند دو بندوں کو بھیجا تھا مکہ سے حبشہ. ان میں ایک عمرو بن عاص تھے جو بعد میں ایمان لائے، اور عمارہ بن الولید، یہ دونوں گئے تھے. گئے تو جا کر دونوں نے نجاشی کو سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد جو نجاشی کے دربار میں سلام پیش کرنے کا طریقہ تھا اس طریقے پر سلام پیش کیا. پھر ساری بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو نئے مسلمان، یہ نئے جو لوگ آپ کے علاقے میں آئے وہ اتنے متکبر اور گھمنڈی ہے کہ تمہیں سجدہ نہیں کریں گے، اور ایسے لوگ ہیں بے مروت لوگ کہ تمہارے طریقے کے مطابق تمہیں سلام بھی نہیں کریں گے. اب ظاہر سی بات ہے یہ مسلمان تھے، ان کا سجدہ اللہ کے لیے تھا، مگر ورگلانے کا یہ انداز دیکھو. جب بلایا گیا حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے مسلمانوں کو، تو یہ گئے تو انہوں نے سجدہ واقعی میں نہیں کیا. تو عمرو بن عاص نے کہا الا تری انہم یستکبرون ان یسجدوا لک، دیکھتے نہیں کہ یہ لوگ سجدہ کرنے سے کیسے تکبر کر رہے ہیں. تو نجاشی نے پوچھا کہ تم سجدہ کیوں نہیں کرتے اور تم نے ہمارے طریقے پر ہمیں سلام کیوں نہیں کہا؟ تو حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسجد للہ الذی خلقک وملکک، ہم سجدہ اس کو کرتے ہیں جس نے تجھے بھی پیدا کیا، تیرا ملک بھی پیدا کیا. کمزوری کے عالم میں دربار میں کھڑے رہ کر اس طرح کی بات کی. اور پھر کہا کہ تم نے ہمارے انداز والا سلام نہیں کیا. کہا جب ہم بتوں کو پوچھتے تھے تو تمہارے والا سلام کرتے تھے، اب ہم جب حضور کا کلمہ پڑھ چکے ہیں تو ہمیں اللہ کے رسول نے وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، جنتیوں والا سلام عطا کیا ہے. ہم السلام علیکم کہتے ہیں جو جنت میں ہوگا. اس سے وہ بہت متاثر ہوا. کہا جو تمہارے نبی پر اترا ہے ذرا مجھے سناؤ. اور سارے پادریوں کو، عیسائی علماء کو جمع کر دیا. حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی سورتیں سنانا شروع کی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اب عمرو بن عاص نے تدبیر بدلتے ہوئے یہ کہا کہ یہ تو حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کو گالی دیتے. تو نجاشی نے پوچھا کہ کیا تم ایسا کہتے ہو؟ تو حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم پڑھنا شروع کر دیا. اب وہ ادھر سورہ مریم پڑھتے جا رہے تھے اور نجاشی بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور نجاشی نے اخیر میں یہ کہا کہ یہ جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں ان سب کو سن کر کے مجھے یقین ہو گیا کہ جو ہماری آسمانی کتاب میں نبی آخر الزمان کی بشارت دی گئی ہے وہ براہیمی یہی لوگ ہیں، وہ براہیمی یہی لوگ ہیں. تو اس وقت بھی عرب سے آئے ہوئے لوگوں نے کہا کہ کیا آپ انہیں براہیمی کہتے ہیں؟ یا نجاشی ومن حزب ابراہیم، براہیمی کون ہے؟ کہا ہؤلاء الرہط وصاحبهم الذی جاءوا من عنده ومن تبعهم، جس نبی کے پاس سے یہ لوگ آئے ہیں اور جو اس نبی کو قیامت تک مانیں گے وہ سب کے سب براہیمی ہیں. تو یہ ہمارا ایک اعزاز ہے کہ ہم محمدی مصطفی بھی ہیں اور انہی کے صدقے میں ہمیں براہیمی ہونے کا بھی شرف ملا ہے.